وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ دنیا کے اندر ہر آنے والے انسان کی کامیابی خالص دین کے اندر رکھی ہے. آج ہر آدمی نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، ذہن کے اندر ایک خاکہ لے کر چل رہا ہے کہ اگر میں تعلیم کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا تو میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ڈگری حاصل کر لوں گا تو میں دنیا کا جو ہے کامیاب ترین انسان بن جاؤں گا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں تجارت میں ملازمت کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا تو میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں گا. بعض احباب کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں دنیا کا مشہور ترین آدمی اگر بن جاؤں گا تو میں کامیاب ترین انسان بن جاؤں گا. یہ ساری سوچیں دوستو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے اندر اگر ہم غور کریں گے اور اس تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں گے، اس تعلیمات کو اگر ہم سنیں گے تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی کامیابی خالص دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے، کہ جو دین پر عمل کرے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے. اگر ایک فرد دین پر عمل کرے گا اس ایک فرد کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر کوئی گھرانہ مکمل دین پر آ جائے گا اللہ اس گھرانے کو اللہ رب العزت کامیاب ترین گھرانہ بنا دے گا. جو معاشرہ دین کے اندر اپنے آپ کو 100% اگر لگا دے گا اللہ اس پورے معاشرے کو کامیاب ترین معاشرہ بنا دیں گے. اور جو ملک مکمل دینی قوانین پر چلے گا اللہ رب العزت اس ملک کو کامیاب ترین ملک بنا دیں گے. یہی اللہ کا ضابطہ ہے، یہی اللہ کا قانون ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کلام پاک کے اندر بار بار اسی بات کا حکم دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو میرا لاڈلا رسول تم کو جو باتیں بتلا رہا ہے، جو باتیں تم کو دے رہا ہے، ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لا لو، اللہ تم کو کامیاب کریں گے. اور جن باتوں سے روک رہا ہے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روک لو، تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. دیکھو اگر ہم دنیا کے اندر ہم اپنے حالات کا شکوہ کرتے ہیں، اپنے حالات کی جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کے حالات بہت ابتر ہو گئے اور بہت زیادہ خراب ہو گئے. دوستو اگر ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو تاریخ سے یہ بات بخوبی ہمیں مل جائے گی کہ دنیا کے اندر سب سے پریشان حال اگر کوئی طبقہ تھا اور سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی طبقہ تھا اور سب سے زیادہ جو ہے معاشرتی اعتبار سے اور مظلومیت کے اعتبار سے اگر کوئی معاشرہ تھا تو وہ عرب طبقہ تھا. دنیا کی ہر برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو جو کامیابی دی ہے وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جس سرزمین پر آپ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا، اللہ رب العزت نے بھیجا آپ کو، اس سرزمین کے اوپر کوئی حکومت اور جو اقتدار کو جو ہے حاصل کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا.
ایسا بچھڑا ہوا طبقہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بنجر زمین کو ایسا لہلہانے والا بنایا، اور اللہ رب العزت نے ایسا ان پر محنت کر کر ان کو ایسے کامیاب ترین انسان بنایا کہ وہاں کا ایک ایک فرد اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر علاقے میں پہنچا کر ان کو رہبر اور رہنما بنایا۔ کس بنیاد پر؟ اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی زندگی کے اندر آ گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا کامیاب ترین انسان بنایا۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مکمل دین پر چلیں گے، مکمل اگر دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی زندگی بنائیں گے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، غلط سوچ ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ اگر ہم مکمل دین پر چلیں گے اور مکمل دین اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی بنائیں گے۔ کون سی زندگی بنائیں گے؟ دنیا کی زندگی بنائیں گے، پھر اللہ رب العزت آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بھی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور ان کے متعلق اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو گے تم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ۔ تو ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ نے صرف دین میں رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے تو اللہ سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی بنائیں گے، اور دنیا کا کامیاب ترین انسان اللہ ہم کو بنائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ذکر فرمایا کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کیا دیں گے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ومن احسن، اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، در حالانکہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو اللہ رب العزت فرمانے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب پاکیزہ زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ کون سی زندگی؟ دنیا کی زندگی۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر مکمل دین لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو کامیاب کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ غریب تھے اور بہت تنگدست تھے، ابتدا کے اندر ان پر حالات تھے، مگر اللہ رب العزت نے اس دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ایسے حالات کھولے، ایسے حالات اللہ رب العزت نے کشادہ کیے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے تاریخ پڑھیں گے اگر ہم اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی صحابہ کی انتہائی جو زندگی تھی، انتہائی جو زندگی تھی، آخری جو زندگی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے گھروں کے اندر اللہ رب العزت نے مال و دولت اتنا عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا کہ جس طرح آج کل ہم اناج اور غلہ یہاں پر رکھنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا اتنی دی تھی کہ وہ سونا اور چاندی غلوں کی طرح رکھتے تھے۔ تو دین پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی کو بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں گے دوستو، دنیا کے ہم کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ اگر ہماری اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوں گے، نبی کی اتباع نہیں ہوگی، تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتے۔ تو کامیابی کا ضابطہ اللہ نے دین رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس دین کو جو ہے ہمارے لیے کہا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اس دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ جس آدمی نے بھی دین کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی سے ہمکنار کریں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خاطر ابتدا میں قربانیاں دینا پڑیں گی، ابتدا میں حالات آئیں گے، ابتدا میں مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس کو برداشت کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، اللہ آخر میں کامیابی دے گی۔ ہم یہ سوچیں گے آج ہم نماز پڑھنا شروع کریں، 1 سال ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ہمارے حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ نہیں دوستو، اللہ دین پر عمل کرتے رہے، ایک وقت اللہ رب العزت گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت دنیا بھی دیں گے اور دین بھی دیں گے، یعنی دین کے اوپر اللہ رب العزت جو ثواب دینا چاہیں گے وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں ایک وہ صحابی ہیں جو اپنے ابتدائی حالات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے، حاکم بنائے گئے، تو ایک مرتبہ جو ہے کتان کے کپڑے سے ناک پوچھ کر جو ہے باہر پھینک دے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ تیرے بھی کیا کہنے کہ آج تو کتان کے کپڑے سے جو ہے ناک صاف کر رہا ہے، ایک وقت تجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو دین کے خاطر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کر دین سیکھتا تھا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، تجھ پر ایسے سنگین ترین حالات آئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر زمین پر گر جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کو مرگی کا مرض لاحق ہوا ہے، جو ہے یہ بیمار ہو چکے ہیں، تو لوگ جو ہے گردن پر جو ہے پیر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا مرض لاحق نہیں ہوا تھا، بلکہ بھوک کی تکلیف کی وجہ سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی۔ مگر دوستو، اللہ حالات کو کب کس کے ساتھ کیسے پلٹ دیں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے دوستو دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اب دین کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑنا ہے تو سب سے اولین جو چیز ہے علم کو حاصل کرنا، کیونکہ دین بغیر سیکھے ہوئے نہیں آئے گا، بغیر حاصل کیے ہوئے دین ہماری زندگی میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دین کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ اکابرین کی خدمت میں ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، تب ہماری زندگی میں کامل دین آئے گا۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے مگر کامل جو ہے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز اس کو جو ہے کامیاب انسان نہیں بنا سکتی۔ تو نماز بھی اگر پڑھنا ہے تو کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ نماز قابل قبول، ورنہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج جو ہے ہم نے بچپن کے اندر مکتب کے اندر جو ہے نماز سیکھی تھی، مگر اب جوان ہو گئے، اب بوڑھے ہونے کو آئے، مگر ہم نے کبھی کسی عالم دین کے پاس ٹھہر کر اپنی نماز کو نہیں سنایا۔ حالانکہ نماز کے ایک رکنوں کو بھی اگر صحیح جو فرض اور واجب کا درجہ رکھتے ہیں ان کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے، ہماری نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی جو ہے پھر انہوں نے جو ہے وضو کیا اہتمام کے ساتھ اور نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس کر دیا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ تو 3 مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، اس سے اچھی نماز مجھ کو نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نماز سکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھائی،
علماء فرماتے ہیں کہ ان کو کیوں لوٹایا تھا؟ اس لیے کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہے تھے۔ کیا نہیں کر رہے تھے؟ رکوع کی تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو کر پھر سجدے کے اندر جانا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی رکوع کے بعد تعدیل ارکان نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہوتی ہے، اس کی نماز ادھوری ہوتی ہے۔ تو دین کے ہر عمل کو ہمیں سیکھنا پڑے، اور دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ دین نام ہے عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور حسن اخلاق کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک جو مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں، جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ عمل ایسا کرنا ہے، وہ عمل ایسا کرنا ہے، ہر چیز کو بتلا دیا کہ میاں بیوی ہے کیسے رہنا ہے، اور بھائی بہن ہے کیسے رہنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھکا ہارا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل، معاشرتی دین کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان کے اندر داخل ہوتے تو سلام کر کر داخل ہوتے۔ یہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کو چاہیے کہ جب مکان کے اندر داخل ہو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے، بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے جب داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر آدمی گھر کے اندر بغیر سلام کے داخل ہوا، شیطان بھی جب اس کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ پھر اگر آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے یا پانی پینے کے لیے بیٹھے یا کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے اور اس پر بھی اللہ کا نام نہ لے تو اس صورت کے اندر شیطان اس کے اندر بھی شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانا، جو پانی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے، بغیر اللہ کے نام کو لیے ہوئے کھایا جاتا ہے، اس کے اندر شیطان بھی اپنی حصے دار بن جاتا ہے۔ شیطان اسی لیے کہتا ہے کہ جس گھر کے اندر داخل ہوتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے کہ چلو اے شیطانوں تم سب کو یہاں رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ اگر اللہ کا ذکر کر کے کیے بغیر کھا لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر شیطان کہتا ہے کہ چلو آج تم کو کھانا بھی یہاں مل گیا، رہنا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ آدمی اپنے گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو اور سلام کر کر داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ جب بھی ہمارے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے بغیر سلام کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کر داخل ہو، اجازت مانگ کر داخل ہو۔ اب اجازت کیسے مانگیں گے؟ تو بعض علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بتلایا کہ جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو کھنکار کر یا چپل کو تھوڑا سا بجا کر یا دروازے کو تھوڑا سا کھٹکھٹا کر گھر کے اندر داخل ہو۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار گھر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار اجازت دوں؟ آپ نے فرمایا اجازت دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اپنی مستورات، تمہاری اپنی ماں بہنیں وہ تمہاری غیر موجودگی میں کس حالت میں رہتی وہ پتہ تم کو نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تم اشارے کے ساتھ اور سنت کے مطابق اگر داخل ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ جب داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اور خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کرے تو ہمارا کوئی کام بغیر بسم اللہ کے نہ ہو۔ کھانا پکا رہے ہو اور وہ کھانے کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا برکتی ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم نیک بن گئے تو ہم اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ دوستو اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی کہ ہمارے نیک بننے میں ہم سے زیادہ ہماری اپنی خواتین کا کردار ہوتا ہے، ہماری اپنی ماں بہنوں کا کردار ہوتا ہے۔ وہ جتنی نیک صفت ہوتی ہے ان کے اوصاف غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد حیدر کہنے لگے، ان کے والد کا نام حیدر تھا، تو وہ حیدر کہنے لگے کہ آج میرے بچے نے جو ہے ایک شیر کو پھاڑ دیا، تو ان کی ماں جو ہے مسکرانے کے بعد رونے لگی، مسکرائی اور اس کے بعد رونے لگی۔ تو حیدر ان کے والد صاحب کہنے لگے، ان کے شوہر کہنے لگے کہ کیوں رو رہی ہو؟ ہنسنے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی وہ ماں کا بچہ کیوں شیر کو نہیں پھاڑے گا جس ماں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ دیکھو زندگی کے اندر کیسے ماں کے اور بہنوں کے اور جو ہے بیوی کے نیک اعمال کے اثرات مردوں کے اندر پڑتے ہیں۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ جو ہے سننے کو ملا، کہیں پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا مگر مقررین حضرات کی جو ہے زبانی یہ بھی ایک واقعہ سننے کو ملا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے، کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے، اور جب بھی جو ہے ضرب لگاتے الا اللہ الا اللہ، تو اس صورت کے اندر جو ہے ایسا محسوس ہوتا کہ آس پاس کی مچھلیاں اور آس پاس کا علاقہ بھی جو ہے اللہ کی ضربوں سے گونج رہا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئی، اور حیران ہونے کے بعد سب سے پہلے گھر کے اندر آیا اور خوشی سے کہنے لگے کہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر وہ بھی گنگنا رہی ہے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کمال تمہارا نہیں کمال میرا ہے۔ کیا کہنے لگی؟ کمال تمہارا نہیں کمال میرا ہے۔ وہ کہنے لگے ذکر تو میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور روٹیاں پکانے اور جھاڑو مارنے اور برتن دھونے کے اندر لگی ہوئی ہے اور کہہ رہی کہ کمال تمہارا نہیں میرا ہے۔ کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میرا کمال ہے؟ تو کہنے لگی جس دن یہ چیز پیش نہیں آئے گی اس وقت جو ہے اس وقت میں یہ راز تم پر کھولوں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے کئی کافی دنوں تک یہ عمل کرتا رہا۔ ایک دن خدا کا کرنا ہے، سب وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، مگر جو ہے ان کی خواتین، ان کے ساتھ جو مچھلیاں اور آس پاس کا علاقہ بھی اللہ کے ذکر سے گونجتا تھا، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو ہے آس پاس کا علاقہ بھی اللہ کے ذکر سے جو ہے محسوس بھی ہو رہا ہے اور وہ میرے ساتھ ذکر کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ میرے ساتھ یہ ذکر نہیں کر رہے، تو اپنے گھر والوں سے شکایت کی، تو کہنے لگی کہ دیکھو میں روزانہ جب بھی روٹیاں بناتی، کھانا بناتی تو میں 2 رکعت نماز پڑھتی۔ ہماری اپنی خواتین ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھتی اور کہتی کہ دیکھو اے اللہ میں یہ کھانا بنا رہی ہوں، اے اللہ یہ غذا کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے اور میرے آپ کے ذریعے جو کھانا کھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے جو ہے عبادت کا اور تیری فرما برداری کا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کا اس کو تو ذریعہ بنا دے۔ اور میں جو ہے دعا کرتی اور دعا کر کر باوضو ہونے کی حالت میں جو ہے میں روٹیاں بناتی، کھانا بناتی۔ کل کی بات ہے کہ میں جو ہے روٹیاں بنا رہی تھی، روٹیاں بناتے بناتے جو ہے اخیر کی جب روٹی میں نے بیل لی اور جیسے ہی توے پہ ڈال رہی تھی تو میرا وضو ٹوٹ گیا، اور بے وضو روٹی جو ہے تم نے کھا لی، اس کا اثر یہ ہوا کہ تمہارے ساتھ وہ مچھلیاں ذکر کرنا بند کر دی۔ دیکھو دوستو، آدمی باوضو رہے اور اللہ کا ذکر کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے تو اس کی زندگی کے اندر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم ذکر کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی یاد کرنا یہ بہت اونچے عمل ہے،
ان اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اندر جو ہے نورانیت کو لاتے ہیں، ہماری اپنی زندگی کے اندر اللہ سکون اور اطمینان لے کر آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اگر ہمیں ہمارے معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا پڑے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم تعلیمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے دوستو، ہم سچے مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو، ایک جو منتشر معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر اٹھایا تھا وہ تعلیم ہے، وہ تعلیم۔ اقرأ بسم ربک الذی کے ذریعے جو ہے معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندیوں پر پہنچایا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا علاقہ جو ہے دینی سطح اس کی بلند ہو تو تعلیم کے میدان کے علاوہ میدان کے اندر ہم جتنا اپنی امت کو آگے بڑھائیں گے، یقین جانیے دوستو ہمارا معاشرہ جو ہے دینی اعتبار سے بلندیوں پر پہنچتا چلا جائے گا۔ جیسا میں نے بتایا کہ دینی اعتبار سے ہم بلندی پر پہنچیں گے، اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں بلند کرتے چلے جائیں، اور دینی اعتبار سے ہماری سطح کمزور ہوں گی تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ تو اس لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب مالٹا کے جیل سے واپس آئے اس وقت حضرت نے یہی بات کہی تھی کہ میں جو دیکھ رہا ہوں امت کے اندر جو بگاڑ اور جو فساد اور جو خرابیاں اور جو خامیاں معاشرے کے اندر آئی ہوئی ہے اس کو صرف دو چیزوں کے ذریعے درست کیا جا سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الہند اللہ رب العزت نے جس کو علم کا پہاڑ بنایا تھا، ایسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں پر رہنے مالٹا کے جیل میں بہت غور و فکر کیا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر محلے کے اندر دینی مکاتب کا جال بچھایا جائے، اس سے تمہاری دینی سطح بلند ہوگی، اس سے جو ہے معاشرہ جو ہے دین پر آئے گا، اور جو ہے تمہیں جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پورا معاشرہ ایمان پر اور اسلام پر عمل کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرے گا۔ اور اگر دینی سطح اگر تمہاری بلند نہیں ہوگی تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر اصلاح چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کے نظام کو مضبوط بنائیں، مکاتب کی تعلیم کو معیاری بنائیں، اور جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ان بچوں کو جو ہے تعلیم کی زیور سے ایسا آراستہ کرے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جائے، کسی بھی مقام پر جائے، وہ جو ہے اپنے علم کو، اپنے علم کی وجہ سے سارے لوگوں پر جو ہے حاوی ہو جائے۔ اس لیے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، ہم اپنے مدارس کے نظام کو مضبوط کریں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے ایسا بنائیں کہ یہ بچہ جو ہے دینی اعتبار سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کا کوئی آدمی جو ہے اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اس کے لیے بنیادی تعلیم میں علماء فرماتے ہیں کہ تعلیم الاسلام جو ہمارے پاس ہمارے مدارس میں، ہمارے مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے اس کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر پڑھائے۔ اور میں ہماری ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہماری بچی جب 10 سال کی 8 سال کی ہو جائے تو تعلیم الاسلام جو ہے 100 روپے میں 70 روپے میں ملتی ہے، بہت کم جو ہے کم روپے کے اندر وہ ملتی ہے۔ وہ تعلیم الاسلام جو ہے اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائے، اور ان سے جو ہے اس کا اگر مطلب ہمیں سمجھ میں نہ آئے کسی چیز کا تو ہمارے قریب میں جو علماء ہیں ان سے جو ہے اس کے متعلق پوچھیں۔ بہت آسان اور بہت سہل کتاب، مگر دوستو ایسی جامع کتاب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ہمارے اساتذہ میں جو ہے مولانا حسن صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں کہ تعلیم الاسلام جو ہے یہ ایسی کتاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو ہے لکھوائی ہے کہ اس چیز کو بھی اگر آدمی صحیح معنوں میں پڑھ لے تو اس کے سچا مسلمان ہونے کے اندر جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ایسے عقائد، ایسی موٹی موٹی چیزیں اس کے اندر ہے، بہت گہرائی نہیں ہے اس کے اندر، مگر موٹی موٹی معلومات ایسی ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو جو ہے سیکھ لے۔ تو ایک تعلیم الاسلام ہمارے اپنے گھروں کے اندر پڑھانے کا اہتمام کریں، اور دوسری
مسائل کے اعتبار سے بہشتی زیور کا ہم اہتمام کریں کہ ہماری اپنی خواتین، کیونکہ مرد حضرات کو کبھی بھی سن لیتے ہیں بیان، مگر ہماری اپنی خواتین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ بہشتی زیور کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر لائیں. وہ بھی 200 روپے میں 250 روپے میں جو ہے وہ کتاب مل جاتی ہے. حتیٰ کہ حضرت نے جو ہے کپڑے کیسے دھونا چاہیے اور سامان کو گھر کے اندر کیسے رکھنا چاہیے، اتنا ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر اگر صابن کم ہو تو گھر بیٹھے ہم صابن کیسے، کسی چیز کو جو ہے ملا کر صابن کیسے بنا سکتے ہیں، حضرت نے اس کا بھی جو ہے نسخے اس کے اندر لکھے ہوئے. اور گھر کے اندر سر درد دے رہا ہے، پیٹ کے اندر درد ہے، تو ایسی صورت کے اندر گھریلو چیزوں کے ذریعے جو ہے ہم اپنے بچوں کا کیسے علاج کریں، یہ تک جو ہے حضرت نے جو ہے اس کے اندر نقل کیا ہے. تو ہماری اپنی خواتین سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بہشتی زیور کا اہتمام کرے. اور اسی طرح جو ہے اعمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے جو ہے فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، ان کے پڑھنے کا اور ان کے پڑھانے کا جو ہے ہم اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں. ہم اگر تعلیمی اعتبار سے دوستو اگر ہم اپنے گھروں کو اور ہمارے اپنے معاشرے کو اگر بلند کریں گے تو دینی سطح ہماری بلند ہوں گی. جب دینی سطح ہماری بلند ہوں گی اللہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں کامیاب کریں گے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اس مجلس کے اندر، کیونکہ تکمیل اور تتمہ حضرت ہی کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے بطور جو ہے کسی جیسے آدمی جب کوئی بڑا آدمی جاتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ایک لشکر کو جو ہے روان آگے کیا جاتا ہے اور اصل لشکر جو ہے بعد میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے ہم تمہید کے طور پر تھے، اصل بیان اور اصل باتیں جو ہے حضرت مولانا ہی کی زبان سے ہم سنیں گے. ہم بھی جس طرح آپ سننے کے لیے آئے ہیں ہم بھی حضرت مولانا کو سننے کے لیے آئے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سید آصف صاحب جو ایک تحریک کو لے کر چل رہے ہیں اور ایک نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس نظام کو اور مستحکم فرمائے اور ان کے اچھے معاونین ان کو عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ان کے ذریعے جو ہے عالم کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے مستفیض فرمائے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.